فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج مجھ سے کوئی نوجوان پوچھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو آپ نے پوچھا کہ کہاں گیا میرا بیٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام جنگل میں آئے اور بھیڑیوں کو جمع کیا، ان سے پوچھا ہاں بھئی تم نے میرا بیٹا کھا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ہم نے کھایا ہو تو ہم 14ویں صدی کے مولویوں میں اٹھیں، یہ روایت کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ اب 14ویں صدی گزر گئی اور آج کل میں 1442 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے، تو آپ لوگ جو ہیں آپ کی تو پیدائش 15ویں صدی ہجری کی ہے، تو 14ویں صدی ہجری کی اگر مولویوں کی طرف اشارہ ہوتا بھی تو آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال یہ روایت کہیں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی سند صحیح کے ساتھ یہ روایت دکھا دے آج بھی تو اس کو 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا۔ یعقوب علیہ السلام نہ پوچھنے گئے ان سے، اگر پوچھا بھی ہوتا کہیں انہوں نے جواب بھی دیا ہوتا تو کہیں تو ہوتا۔ اور میں نے جب سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی تھی تو بڑا ڈیپلی مطالعہ کیا تھا، تو اس ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کیا جائے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو حدیث صحیح میں آیا، امام مسلم اپنی الجامع الصحیح میں لائے، اور تفاسیر میں بھی اس کو ذکر کیا مفسرین کرام نے، اور بہت مقامات پر میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت برگزیدہ بندہ تھا، جوان تھا، ان کا نام رسول اللہ نے جریج بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ بڑا صالح تھا، عبادت گزار تھا، اور بیچارہ معاشرے سے کٹ کر کسی علیحدہ جگہ پر اللہ کو یاد کرتا تھا۔ تو اس کی ماں ایک دن آئی، اس نے آ کر آواز دی، تو وہ اللہ کی یاد میں مشغول تھا، مشغول رہا۔ 2-4 بار اس نے آواز دی، وہ نہیں بولا، اس ماں کو غصہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا اچھا پھر تو مرے ہی نہ جب تک کسی بدبخت عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ظاہر ہے کہ اتنے غصے میں جلال میں وہ کہہ کے چلی گئی۔ جریج نیک تھا، اور وقت گزرتا رہا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن لوگوں نے وہ لاٹھیاں پکڑی ہوئیں، ڈانگیں پکڑی ہوئی اور آگے، اور باہر سے کہیں کہ دروازہ کھولو، بڑے نیک بنتے ہو اور بڑے صالح بنتے ہو، تمہاری کارکردگیاں جو ہیں وہ تمہیں بتائیں کہ تم کیا گل کھلاتے ہو۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاس ایک عورت تھی اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا، تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ تیری شادی تو ہوئی نہیں تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا یہاں جو رہتا ہے نا یہ اس کا ہے۔ اب
لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا نکل باہر، تجھے بتائیں۔ تو سمجھ اسے آ گئی، اس نے کہا تم لوگ ایسے کرو کہ ایک بار میری ماں کو بلا لاؤ، میری ماں یہاں تک آ جائے تو میں دروازہ اندر سے کھول دوں گا اور میں کہیں نہیں جاتا، میں یہی رہوں گا۔ بہرحال لوگ گئے اور اس کی والدہ آ گئی، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تیری ماں آ گئی ہے، ہن کر گل کی کرنی۔ اس نے کہا کہ اماں، ماں بولی ہاں۔ اس نے کہا یہ جو کچھ ہے نا، اگر تو معاف کر دے نا تو میں ان سب سے نبڑ لوں گا، تو معاف کر دے۔ اس نے کہا اچھا میں نے تجھے معاف کیا۔ ادھر ماں نے کہا معاف کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جریج نے اندر سے کنڈی کھول دی، دروازہ کھول کے باہر آ گئے۔ ہاں بھائی کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھ یہ عورت کیا کہتی ہے۔ فرمایا اچھا میں نے کوئی معاملہ اس سے نہیں کیا، میرا دامن صاف ہے، ڈر مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میری ماں آئی تھی، مجھے آواز دی تھی اس نے 2-3 بار، میں بولا نہیں تھا، تو میری ماں کہہ کے گئی تھی کہ پھر مرے ہی نہ تو جب تک اسے ایسی ویسی عورت کا منہ نہ دیکھے۔ تو بات اتنی تھی، میری ماں آ گئی، اس نے مجھے معاف کر دی ہے، اب اس بچے سے پوچھو کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ اب اس بچے سے پوچھو کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ اس سے پوچھا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ماں کی گود میں بول پڑا، کہنے لگا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، فلاں چرواہا جو ہے وہ میرا باپ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ کا آپ احترام کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے راضی ہو جانے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور آپ عہد کیجئے کہ ہم کبھی بھی ماں باپ کو ناراض، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور اب آپ اندازہ کریں